بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 122 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ مفعول فی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفعول فی، اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کا تعین کرے اور اس میں فی کا مفہوم ہو۔ اس کی دو اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم منصوب جو فعل کے واقع ہونے کا وقت کا تعین کرے، یعنی زمان کے لحاظ سے وقت، اور ظرف مکان وہ اسم منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کا تعین کرے۔ اچھا، مثال دیکھیں اس میں ظرف زمان کی۔ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ کب پڑھا، متى؟ تو اس کب کا جو جواب ہے وہ ظرف زمان سے دیا جائے گا، صباحاً، صبح میں، اور اس میں فی کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا صبح میں، یعنی فی وقت الصباح، تو یہ مفعول فی کہلائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، ذاکرت الدرس ظہراً، میں نے سبق یاد کیا کب، یہاں بھی سوال ہے کب، ظہراً یعنی دوپہر کے وقت۔ اس طرح سے ظرف زمان کی طرف آئیں۔ وقفت امام البیت، میں کھڑا ہوا سامنے۔ اب اس میں اینا کا جواب آنا چاہیے، کہاں کھڑا ہوا، تو اس میں یہ امامہ آئے گا، کسی شے کے سامنے کھڑا ہوا، گھر کے سامنے کھڑا ہوا، یعنی فی مکانی الذی امام البیت، اس میں بھی فی کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ وضعت الکتاب فوق الطاولہ، میں نے کتاب رکھی میز کے اوپر۔ یہ اوپر جو ہے یہ بھی جگہ کا تعین ہو رہا ہے اس میں، تو یہ مفعول فی کی مثال ہے۔ اچھا، وہ الفاظ جو ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھیے، ساعتن یعنی وقت، ایک گھنٹہ، یومن یا آپ جانتی ہیں اسبوہن ایک ہفتہ، شہرن مہینہ، سنتن سال، صباحن صبح، لیلن رات، ظہرن دوپہر، غدن یعنی آنے والا کل، اور امس گزرا ہوا کل۔ اس طرح سے وہ الفاظ جو ظرف زمان مکان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جنوباً، شمالاً، یساراً، یمیناً، جنوب، شمال، بایاں اور سیدھا، یعنی یہ رخ بتا رہے ہیں۔ فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ سامنے، ورا پیچھے، بینہ درمیان، اس طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، مثالیں دیکھ لیجئے ظرف زمان کی اور ظرف مکان کی۔ ذهبت الی المدرسۃ، میں مدرسے کی طرف گیا یا میں مدرسے گیا۔ اب اس پہ سوال ہوا متى یعنی کب، صباحاً صبح کے وقت، یہ مفعول فی ہے۔ قرأت دعا مساءً، میں نے دعا پڑھی یا دعا مانگی، کب مانگی؟ مساءً شام میں۔ کتبت الدرس، میں نے سبق لکھا، کب لکھا؟ امسی گزرے ہوئے کل۔ صلیت فجراً، میں نے نماز ادا کی، کب کی؟ فجر میں۔ ازور المعلمہ،
ازور المعلمہ، میں نے استاد سے ملاقات کی، استاد سے ملاقات کروں گا، کب کروں گا؟ کل، غدا۔ اس طرح ظرف مکان کی مثالیں دیکھیں، جلست تلمیذ امام المعلم، بیٹھا طالب علم معلم کے سامنے۔ یہ امامہ ظرف مکان۔ جلس المسافر تحت الشجر، مسافر درخت کے نیچے بیٹھا، یہ تحتا جو ہے یہ ظرف مکان ہے۔ وقفت وسط الغرفۃ، میں بیٹھا کمرے کے درمیان بیچ میں۔ سرت یمین الشہرہ، میں پیدل چلا شاہراہ کے دائیں طرف۔ ذهبت یسار البیت، میں گھر کے بائیں جانب چلا۔ اب یہاں ساروں میں دیکھیں کہ یہ جگہ کا تعین ہو رہا ہے، اور یہ جتنے الفاظ ہیں ان سب میں جو ہے وقت کا تعین ہو رہا ہے۔ اچھا، جملے میں بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو شکلاً ظرف ہوتے ہیں مگر ان میں فی کے معنی نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کا اعراب جو ہے جملے میں حسب موقع ان کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول فی نہیں کہلائیں گے اس صورت میں۔ دیکھیے یوم ہم استعمال کرتے ہیں ظرف کے طور پہ، یہاں جملے میں دیکھیں یوم الجمعۃ یوم مبارک، یہاں پر جو یوم ہے یہ ایک یوم مبتدا ہے اور دوسرا ہے اس کی خبر، جمعے کا دن مبارک دن ہے، تو یہ جملے میں جس طرح حسب موقع ہے اس کی حیثیت کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، ظرف کے طور پہ نہیں ہو رہا۔ ھذا عام جمیل، یہ ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور عام خبر ہے، یہ خوبصورت سال ہے۔ اس طرح سے یوم العید یوم سعید، یہ پہلا یوم مبتدا ہے اور دوسرا یوم جو ہے اس کی خبر ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیں اگرچہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، شکلیں ان کی ظرف کی ہیں، لیکن جملے میں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر کے طور پہ۔ پھر دیکھیے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے، کس کو بھول گئے؟ یوم کو بھول گئے، اس دن کو بھول گئے جس دن حساب ہوگا، تو یہ ہے مفعول بھی، یوم یہاں پر ظرف نہیں ہے۔ یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے، یعنی اس میں یہاں پہ فی کا معنی بھی نہیں آ رہا کہ اس دن میں بھولے، اس دن نہیں بھولے تو وہ پہلے تھے اس دن سے، اس دن کو بھولے وہ، اس طرح کا مفہوم ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اب یہ واتقوا جو ہے یہ امر ہے، اور امر کے بعد اگر کوئی منصوب اسم آئے تو وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ یومن بھی جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگی۔ اچھا، بعض ظروف ظرف زماں اور ظرف مکان دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں ان کے مضاف الیہ کی مناسبت سے، یعنی ان کے بعد جو مضاف الیہ آئے گا اس کی مناسبت سے یہ کہیں پہ ظرف زماں استعمال ہوگا، کہیں پہ ظرف مکان استعمال ہوگا۔ دیکھیں مثال دیکھتے ہیں، ذهبت الى المکتب قبل الظہر، اب یہ دیکھیں اس میں ظہرہ جو ہے یہ وقت کا ہے، تو یہ اس کا مضاف بن کے آیا، تو میں گیا لائبریری کی طرف، کب گیا، یہ اس میں کب والا مفہوم آ رہا، ظہر کے وقت سے پہلے، تو یہاں یہ وقت کا تعین ہو رہا ہے، تو یہ ظرف زمان۔ اسی لفظ کو لیں
اس جملے میں یقع منزلنا قبل محطۃ القطار. اچھا، یہ محطۃ القطار یعنی ریلوے اسٹیشن واقع ہوا ہمارا فلیٹ. ہمارا فلیٹ واقع، ہمارا فلیٹ موجود ہے کہاں پر؟ اب یہاں سوال کہاں ہو رہا ہے، اس کا جواب ملا قبل، ریلوے اسٹیشن سے پہلے. تو یہاں پر اس جگہ کا تعین ہو رہا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ وقت کا تعین ہو رہا ہے، یہاں پر لفظ وہی ہے قبل، لیکن چونکہ یہ اس کا مضاف الیہ جو ہے ظہر، اس نے وقت کا تعین کرنے میں مدد دی ہے. اس طرح سے یہ جگہ ہے ریلوے اسٹیشن، تو اس سے پہلے یہ مضاف استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کی مناسبت سے اس کے معنی جو ہیں وہ ظرف مکان والے ہیں. دوسری مثال دیکھیں، لعبنا بعد العصر، ہم کھیلے عصر کے بعد، یہ ظرف زمان ہے. اور صفنا بعد صف اول، ہم نے صف باندھی صف اول کے بعد. تو یہ اس میں جگہ کا تعین ہو رہا ہے، تو ظرف مکان ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ پہ یہ ظرف زمان ہے اور دوسری جگہ پہ ظرف مکان ہے. کتبت بین المغرب والعشاء، میں نے لکھا، کب لکھا؟ مغرب اور عشاء کے درمیان. یہ ظرف زمان ہے. اس طرح سے وقفت، میں کھڑا ہوا، بین الطلاب، طلبہ کے درمیان. تو وہ جگہ کا تعین ہو رہا ہے، اس میں لفظ وہی ہے بین. اس طرح سے استيقظت عند الصباح، میں اٹھا صبح کے وقت. اور جلست عند الباب، میں بیٹھا دروازے کے پاس. یہاں پہ جگہ کی نشاندہی ہو رہی ہے. اچھا، کچھ اسماء ظروف کے مضاف بن کر آتے ہیں اور نائب عن المفعول کہلاتے ہیں، جیسے کلا، جمیون، بعد، نصف وغیرہ. کچھ مثال دیکھ لیں. سم تو کل الشہر، میں نے پورے مہینے کے روزے رکھتے. تو یہاں یہ جو کلہ ہے یہ نائب عن المفعول فیہ کہلائے گا. اس طرح سے سم تو بعد الشہر، اس میں یہ بعد جو ہے یہ نائب عن المفعول فیہ کہلائے گا. سرت کل فرسخہ، فرسخہ جو ہے تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. تو میں پیدل چلا پورے 3 میل. تو یہاں پہ کلہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے. اس طرح سرت بعد الفرسخہ، میں پیدل چلا 3 میل میں سے بعد، یعنی کچھ فاصلہ. ایسے عادات جو ممیز ہیں زمان اور مکان پر، یعنی ان کے بعد تمیز آتی ہے. تمیز کا چیپٹر انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ دیکھ لیتے ہیں. سمت 20 یومن، اب یہ ممیز کہلاتا ہے اور یہ اس کی تمیز کہلاتی ہے. تو میں نے روزہ رکھے 20 دن کے. تو یہ 20 جو ہے یہ نائب عن المفعول فیہ. سمت 3 ایام، میں نے 3 دن کے روزے رکھے. تو اس طرح سے یہ 3 جو ہے یہ نائب عن المفعول فیہ. ایکچوئل تو یہ تھا، لیکن اس کا جو مضاف آ گیا تو اس نے اس کی نیابت کر لی. سرت 5 امیال، امیال میل کی جمع ہے. میں پیدل چلا 5 میل. یہاں بھی یہ 5 جو ہے یہ نائب عن المفعول فیہ کہلائے گا. سرت 30 فرسخا، اس طرح سے یہاں پہ 30 جو ہے وہ نائب عن المفعول فیہ کہلائے گا. 6 الفاظ مبنی ہیں جو ظرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: از، اذا، امسی، الانا، قط، حیث. اچھا، یہ مبنی ہوتے ہیں، تو مبنی ہونے کے باعث ان کا اعراب
ان کے محل کے اعتبار سے نصب ہوتا ہے. کیونکہ ظرف نصب ہوتے ہیں تو یہ محل کے اعتبار سے پھر اس کو نصب کہا جاتا ہے. اور مبنی ہوتے ہیں کس پر؟ پھر وہ جو بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ سکون ہے تو مبنی علی السکون یا مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسرہ، اس طرح سے اس کا اعراب جو ہے بن جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. یہ دیکھیں گے اس کا اعراب ہم یہاں نیچے بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ مبنی ہے اور سکون پر مبنی ہے. یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. اسی طرح سے اذا جاء محمد فاکرمہ، یہ بھی مبنی ہے. یہ اسی طرح لکھا جائے گا ہمیشہ. اذا جب آ جائے محمد تو تم اس کی عزت اور اکرام کرو. ذهبت الى السوق امسی بھی اسی طرح رہے گا، مبنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن محل کے اعتبار سے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. میں گیا بازار کی طرف کل، یعنی گزرے ہوئے کل میں. اکتب الان، لکھو ابھی. اس طرح سے ما شربت الخمر قط، میں نے کبھی شراب نہیں پی. اب یہ قطو جو لفظ ہے یہ ما کے ساتھ استعمال ہوگا اور ماضی کے لیے استعمال ہوگا اور بالکل نفی کرے گا اس چیز کی. میں نے کبھی شراب نہیں پی ماضی میں، اور بالکل ایبسلوٹ نفی کرے گا. جلست حیث جلسہ زید، میں بیٹھا وہاں پر جہاں زید بیٹھا. یہ حیث. اب یہاں ان کا جو اعراب ہے وہ اس طرح ہوگا. ظرف الزمان، یہ دیکھیں یہ زمانے کو بتا رہا، یہ بھی زمانے کو، یہ بھی زمانے کو، یہ بھی زمانے کو، اور یہ بھی زمانے کو، اور یہ مکان کا ہے حیث. تو ان سب کا جو ہے اس طرح سے ہوگا ظرف الزمان مبنی علی. اب اس کے لیے ہم کہیں گے علی السکون، اس کے لیے کہیں گے علی الفتح، اس کے لیے کہیں گے علی الکسرہ، اس کے لیے کہیں گے علی الفتح، اور اس کے لیے کہیں گے علی الضمہ فی محل نصب. اس طرح سے آ جائے گا. جبکہ اس کے لیے ظرف مکان مبنی علی، اب یہ دیکھیں کس چیز پہ مبنی ہے، یہ آخر میں اس کے پیش آ رہا ہے. تو علی الضمہ فی محل نصب. اس طرح سے جو ہے ان کی اعراب کہی جائے گی. ظرف منصوب آتا ہے مگر جملے میں استعمال کے مطابق اعرابی تبدیلی آتی ہے. مثال دیں، خرجت ساعتا من النہار، میں دن میں 1 گھنٹے کے لیے نکلا. اب اس میں ساعتن دیکھیں یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اس طرح یسألونک عن الساعۃ، یہاں ساعت جو ہے اس مجرور کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اب یہاں پہ یہ تقوم کا فاعل ہے الساعۃ. جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم ہکا بکا رہ جائیں گے. اچھا جی. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اب یہ ظرف کے طور پہ مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو. واللہ عندہ حسن الثواب، یہاں پہ یہ عندہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. لفظ جلال اللہ اس کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اب یہاں یہ من کے بعد آیا تو یہ اسم مجرور کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا جی. ظرف زمان 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک مبہم اور دوسرا مختص. مبہم یعنی غیر محدود اور مختص یعنی محدود. یہ غیر محدود کس طرح؟ جلسہ محمد لحظۃ، اب لحظۃ میں نے کچھ وقت کے لیے. تو اب اس میں
تعین نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی دیر کے لیے، تو اس لیے غیر محدود ہے. گھنٹے بھر کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 لمحے کے لیے، 10 لمحے کے لیے، اس طرح سے یہ غیر محدود ہے. اس طرح سے سرت الیوم برہتن، برہتن کا بھی معنی کچھ دیر، کچھ وقت کے لیے. تو میں پیدل چلا آج اب کچھ دیر کے لیے، یعنی اس میں بھی متعین نہیں ہو رہا اس کا وقت جو ہے، تو غیر محدود ہے. اس طرح صاحب تو زیدن زمنن، میں ساتھی رہا زید کا زمانے سے، اب زمانہ متعین نہیں ہے اس میں بھی. اس طرح جلستو فی البیت، بیتی وقتاً، میں گھر میں بیٹھا کچھ وقت کے لیے، ٹائم اس میں بھی متعین نہیں ہے، تو یہ غیر محدود کہلائیں گے. اچھا، ان کو محدود کرنا ہو تو اس کی صفت آپ ساتھ لے آئیں، اس کو مضاف بنا کے اس کا مضاف لے آئیں، یا ال اس میں لگا دیں، یا عادت کے طور پہ استعمال کر لیں ظرف زما کو، تو وہ محدود ہو جائے گا. جیسے استراحت وقتاً طویلا، اب وقت کی جو ہے یہ صفت آ گئی طویل، تو اس نے اس کو محدود کر دیا. محدود اس انداز میں کر دیا کہ بھئی وقتاً کوئی تھوڑے وقت کے لیے، درمیانے وقت کے لیے، اور طویل وقت کے لیے. تو اس انداز سے یہ محدود ہو گیا. میں نے آرام کیا ایک لمبے وقت کے لیے. سم تو شہر رمضان، اب یہاں رمضان لیا تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، تو اب یہ محدود ہو گیا، سال میں پن پوائنٹ ہو گیا کہ یہ اس کو محدود کر دیا کہ یہ اس مہینے کے روزے رکھے. اسی طرح سے زرتو صدیقی الیوم، یہاں ال لگا دیا، ال کے ساتھ یہ محدود ہو گیا. ورنہ تو کب ملاقات کی، سال میں جو ہے پتہ نہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں کہ کون سے دن ملاقات کی، تو اس نے ال لگا کے محدود کر دیا کہ آج کے دن ملاقات کی. اس طرح سے ذاکرت للامتحان، میں نے امتحان کے لیے یاد کیا، اسبوعین 2 ہفتے، تو اس طرح سے یہ گنتی لا کے اس کو محدود کر دیا. ظرف و مکان بھی اسی طرح سے محدود اور غیر محدود 2 حصوں میں ہے. اس میں ڈائریکشن، مقدار، اور اگر فعلی سے اس کا ظرف و مکان آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ غیر محدود ہوں گے. دیکھیں، جلستو امامت تلامیسا، میں بیٹھا شاگردوں کے سامنے. اب اس میں ڈائریکشن جو ہے نا، جہت جو ہے، ڈائریکشن، رخ، اس کا پتہ نہیں چل رہا کس رخ پہ بیٹھے ہیں. یہاں یہ تو آ گیا کہ سامنے بیٹھے ہیں، اب وہ اس کا منہ اگر شمال کی طرف تھا تو کوئی اور رخ ہو جائے گا، جنوب کی طرف تھا تو کچھ اور رخ ہو جائے گا. اس طرح یہ اس میں متعین نہیں ہے، تو یہ غیر محدود ہو گیا. مقدار ہے سارا محمد مسافتن، یعنی کچھ فاصلہ. اب اس میں بھی جو ہے یہ غیر محدود ہے، پتہ نہیں ہے، فاصلے کا تعین نہیں ہے. پیدل چلا محمد کچھ دور یا کچھ فاصلے پہ. اس طرح یہ فعل ہے قعدت، میں بیٹھا، اور اسی سے یہ ظرف مکان آ گیا، مقعدن، سیٹ پر، بیٹھنے کی جگہ پر. تو کون سے کی بیٹھنے کی جگہ پر، کون سی سیٹ تھی، یہ متعین نہیں ہے. اچھا، اس کو مختص کرنے کے لیے حرف جر لے آئیں گے تو وہ چیز مختص ہو جائے گی. صلیت فی المسجد، فی کے ساتھ یہ المسجد جو ہے یہ مختص ہو گیا ہے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھی. مسجد کا ایک پورا باؤنڈری آتا ہے، تو یہ اس نے فی کے ساتھ استعمال ہوگا اور یہ محدود رہے گا. اور یہ فی ہی کے ساتھ استعمال ہوگا، ویسے استعمال نہیں ہوگا. اس طرح سے ذهبت الی الحدیقۃ، میں باغ کی طرف گیا. اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ باغ کی ایک باؤنڈری ہے اور وہ اس نے محدود کر دیا ہے اعلان اس کو. اخذت الکتاب من الغرفۃ، میں نے کتاب لی کمرے سے. کمرہ بھی کیونکہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے اور من کے ساتھ ہی استعمال ہوگا تو یہ محدود ہو گیا. کچھ مثالیں قرآن سے لے لیتے ہیں. لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودہ، اس میں یہ الیوم ظرف ہے.
انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء یعنی شام کے وقت وہ آئے اپنے باپ کے پاس شام کے وقت روتے پیٹتے۔ اس طرح توتی اکلھا کل حین بإذن ربیہا، یہ کلّا جو ہے یہاں پہ ظرف ہے، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ پھر ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، شطر وہیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ پھر ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ فوق جو ہے یہ یہاں پہ ظرف ہے، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ انہی کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم صرف تیری لاشی کو پہچانیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے، یعنی خلفک، تیرے بعد جو آنے والے ہیں۔ فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، یہاں میتہ یہ ظرف، پھر اللہ نے اس کو موت دی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس طرح سے قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک یعنی ثلاثۃ ایام لوگوں سے بات نہیں کرو گے مگر اشارے کے ساتھ۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔